ہمیں احساس ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. حق کیا ہے؟ کہ جنازے کے ساتھ جانا، یعنی جنازہ پڑھنا. ایک بات تو بتلائیں یار، جس کو جنازہ نہیں پڑھنا آتا ہوگا کیا اس نے حق ادا کر دیا یا الٹا گناہگار ہوا وہ؟ بلکہ یہاں ایک بات مجھے ایمان کی تازگی والی یاد آ گئی. قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پڑھانے والوں آپ خوش نصیب ہو. قرآن پڑھانے والے، خاص کر بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، قرآن پڑھانے والے خوش نصیب ہیں. خوش نصیب جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، چاہے باپ اپنے بیٹے کو پڑھائے، ماں اپنی بیٹی کو پڑھائے، بھائی اپنے بھائی کو پڑھائے، بیوی اپنے شوہر کو پڑھائے، چاہے شوہر اپنی بیوی کو پڑھائے. قرآن پاک پڑھانے والے چاہے ایک سورت پڑھا دے، دو صورتیں پڑھا دے، سارا قرآن پڑھا دے. جو قرآن پاک کو پڑھانے والے، پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی، کوئی کفن چور ہوتا تھا. کون ہوتا تھا؟ کفن چور. کون ہوتا تھا؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے کے کفن چوری کر لیں. اور میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، آج کے دور میں کفن چوروں سے بھی بدتر لوگ موجود ہیں. مزدور سارا دن مزدوری کر کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور گن پوائنٹ پہ اسے سارا کچھ چھین لیتے ہیں. یہ کفن چوروں سے بھی بدتر کام ہے یار. یہ جس نے سارا دن مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے، رات کو اس نے کھانا لے کے جانا ہے، وہ گھر جائے گا تو کھانا پہنچے گا. اگر وہ گھر نہیں جائے گا تو اس کے لیے گھر میں کھانے کا اہتمام نہیں ہوگا. وہ سارا دن مزدوری کر کے 200-400 روپیہ لے کے جاتا ہے، راستے میں گن پوائنٹ سے اسے چھین لیتے ہیں. کہ یہ کفن چوری سے بدتر کام نہیں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ایک دن بات بتائی تھی کہ میں ایک دن ہاسپٹل میں، اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بیٹی آئی اور اس کی ساتھ والدہ تھی. کہنے لگی جی میں نے اپنی والدہ کا علاج کرنا ہے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے اپنی بالیاں بیچی دونوں، تو اپنی ماں کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے. تو میں لے کے آ رہی تھی، یہ رکشے پہ بیٹھی تھی، جو چنگی رکشہ یہاں پاکستان میں چلتا ہے. تو میں رکشے میں لے کے آ رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکا آیا موٹر سائیکل پہ، میرا پرس چھین کے لے گیا، میرے سارے پیسے اسی میں تھے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ کفن چوری سے بدتر کام نہیں ہے؟ نوجوانوں سوچو، کیا تجھے سکون ملے گا پھر؟ کیا زندگی تیری بہتر گزرے گی پھر؟ کیا زندگی میں تجھے پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ملے گا پھر؟ اس سے بڑی بدبختی کیا کہ مسلمان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. انسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. مسلمانیت تو مقام ہی بڑا اونچا ہے. ہمارا مذہب تو انسانیت سکھاتا ہے.